بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا کی ویکسین کب تک دستیاب ہو جائے گی، یہ سب سے پہلے کون سے ممالک کو ملے گی، یہ سب سے پہلے کن لوگوں کو لگائی جائے گی، کل کتنی ویکسینز بنائی گئی ہیں اور اس ویکسین کو بنانے کی دوڑ میں کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ضرور مل جائیں گے۔ برطانیہ نے ہنگامی بنیادوں پہ دنیا میں سب سے پہلے فائزر نامی کمپنی کو ویکسین بنانے کی اجازت دے دی ہے، اور مغرب میں برطانیہ پہلا ملک ہے جس نے ویکسین کو کمرشلی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ویکسین کرونا کے لیے بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب تک 1.4 ملین لوگ مارے جا چکے ہیں۔ برطانیہ اس سے پہلے یورپ کا حصہ تھا، جس کی وجہ سے یورپی یونینز ڈرگ ریگولیٹری باڈی کے انڈر کام کرتا تھا، جسے یورپین میڈیسن ایجنسی بھی کہتے ہیں۔ یورپی یونین سے الگ ہونے کے فیصلے کے بعد وہ ہنگامی بنیادوں پہ یہ ویکسین پروڈیوس کر سکتا ہے، اور اگر وہ اب بھی اس کے انڈر ہوتا تو شاید وہ ویکسین کو اتنی جلدی کمرشل پروڈکشن کے لیے نہ لا سکتا۔ اس وقت اس ویکسین کی افادیت 95% ہے۔ برطانیہ کے اس عمل نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید برطانیہ جلد بازی میں کر رہا ہے، کیونکہ یو ایس نے ابھی تک یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس نے ابھی تک ویکسین کی پروڈکشن سٹارٹ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ادارے ابھی تک اس کی سیفٹی اور دیگر معاملات دیکھ رہے ہیں، جبکہ برطانیہ کی نظر میں اس کی ویکسین کمرشل پروڈکشن کے لیے بالکل تیار ہے۔ اگر یہ ویکسین واقعی ایفیکٹو ہے تو برطانیہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ وہ دنیا کی سپر پاور کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ کرونا کی وجہ سے روزانہ تقریباً 10,000 لوگ مارے جاتے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ اس وبا کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ امریکہ بھی کچھ ہی دنوں میں کمرشل پروڈکشن سٹارٹ کر دے گا۔ امریکہ میں یہ اپروول FDA دیتا ہے، یعنی US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، جبکہ برطانیہ میں وہ کمپنی کے انالیسز اور ان کی پریزنٹیشن کی بیس پہ ڈیسیژن لے رہے ہیں۔ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ اگر ہم مزید انتظار کریں گے تو مزید لوگ مریں گے اور یوں زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس سے پہلے چائنا اور رشیا نے بھی ویکسینز بنائی ہیں، پر انہوں نے بڑے پیمانے پہ اس کی ٹیسٹنگ نہیں کی، جو کہ کسی بھی ویکسین کے لیے ایک کرائٹیریا ہے۔ اس لیے جو ویکسین رشیا اور چائنا نے بنائی ہیں اس کی افادیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مختلف ممالک اس ویکسین کو اس کی پروڈکشن سے بھی پہلے خرید رہے ہیں۔ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس لیے غریب ممالک کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تقریباً 8 لاکھ ویکسینز فائزر نے بایو این ٹیک نامی ایک جرمن کمپنی کے ساتھ مل کے بنائی ہیں، جنہیں انتہائی سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ وہ کب اور کہاں ٹرانسفر کی جائیں گی۔ مزید بتانے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سیک فار نالج ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ برطانیہ یہ ویکسین سب سے پہلے ملک کے 50 ہاسپٹلز میں دے گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹرز کو ویکسین لگائی جائے گی، پھر نرسز کو، پھر 80 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو، اس کے بعد اساتذہ کو، پھر ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو، اور اسی طرح دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو۔ اس ویکسین کو 5 دن کے لیے آپ فریج میں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ برطانیہ نے اس کی 40 ملین ڈوزز پہلے ہی آرڈر کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 315 ملین ڈوزز دوسری اسی طرح کی ویکسینز کی بھی آرڈر کر رکھی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ برطانیہ 67 ملین لوگوں کا ملک ہے۔ یورپین میڈیسن ایجنسی، جو کہ پورے یورپ میں ڈرگز کو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ دسمبر اینڈ تک یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا اسے فائزر کی یہ ویکسین لینی ہے یا نہیں۔ فائزر کا کہنا ہے کہ وہ 50 ملین ڈوزز اسی سال پیدا کر دے گی، جس میں سے آدھی امریکہ کی ہیں۔ ہر شخص کو 2 ڈوزز لگنا ضروری ہیں، اور یوں کل 25 ملین لوگوں کو یہ ویکسین مل پائے گی، یعنی سن 2020 میں ہی 25 ملین لوگ اس وبا سے محفوظ ہو جائیں گے۔ امریکہ نے پہلے ہی 100 ملین ڈوزز کا آرڈر فائزر کو دے رکھا ہے، اور یورپی یونین نے 200 ملین ڈوزز کا۔
لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ اس ویکسین کو -70 ڈگری ٹمپریچر پہ رکھنا ہوگا۔ اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بھی ڈرائی آئس اور اسپیشل باکسز کا استعمال ہوگا۔ یہ اس کی کمپلیکسٹی میں مزید اضافہ کرے گی۔ یہ باقی ملکوں کو کب ملے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، پر دنیا میں ایک امید کی کرن ضرور نظر آنے لگی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ اس وبا پہ قابو پا لیا جائے گا۔ لیکن دیگر ممالک تک یہ ویکسین پہنچتے ابھی کچھ وقت لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکوں کو اپنی بائنگ کیپیسٹی یعنی وہ کتنی ویکسین خرید سکتے ہیں اس کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔